اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی کے زیر انتظام منعقد ہونے والے اصلاحی اور تربیتی اجتماع میں شریک معزز علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی ہم سے پیشرو معزز خطبائے کرام سے بڑی علمی گفتگو آپ سب نے سماعت فرمائی. میرا جو موضوع خطاب ہے آج کے اس اجتماع میں، وہ خاندانی اور سماجی اور معاشرتی مسائل سے متعلق ایک اہم موضوع کہ آج ہمارے سماج میں میاں بیوی کے رشتے ناکام کیوں ہیں، اور اس رشتے میں فساد اور بگاڑ کے باعث روز بروز طلاق اور خلا کے مسائل اور واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، ہم اور آپ کتاب و سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، سیرت رسول کی روشنی میں بیٹھ کر کے سوچیں، احتساب کریں، غور کریں، اور ان اسباب اور عوامل کا تدارک اور حل کیا ہے، علاج کیا ہے، اس پر بھی ہم سوچیں. یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. رشتہ ازدواج، میاں اور بیوی کا رشتہ، یہ روئے زمین کا سب سے قدیم ترین اور اول ترین رشتہ. دنیا کے تمام رشتوں میں
سب سے پہلا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو پہلا رشتہ ہوا، باپ بیٹا بیٹی، یہ سارے رشتے اس کے بعد آتے ہیں۔ میاں اور بیوی کا رشتہ جو آدم و حوا کے درمیان ہوا، اور اس کو اللہ رب العالمین نے جو انسانی فطرت اور انسانی نیچر کے تقاضوں کے لیے رکھا ہوا ہے، بڑی حکمتیں ہیں اس رشتے کے پیچھے، بڑے مقاصد کار فرما ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ ایک انسان اپنے جوڑے کے ساتھ زندگی گزارے۔ مرد ہو تو اسے عورت کی ضرورت ہے، ایک عورت ہے تو اسے مرد کی ضرورت ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ رب العالمین کی ابھی آپ قدرت الہی اور توحید باری تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے اللہ کی نشانیوں کو سن رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی عظیم ترین نشانیوں میں سے، اس کی قدرت کاملہ کے مظاہر میں سے ایک بڑی نشانی اور ایک بڑا مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا اسی میں سے جوڑا بنا دیا ہے۔ مرد کا ایک عورت کے ساتھ، ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جوڑا رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس فطری تقاضے کی تکمیل کے لیے ایک شرعی ضابطہ اور ایک شرعی طریقہ اور ایک اللہ تعالیٰ نے سسٹم دیا ہوا ہے، جو نکاح کے زمانے میں، انبیاء اور رسولوں کے زمانے میں الگ الگ سسٹم رہا، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم اور نظام دیا۔ تو یہ تو ایک شادی، میاں بیوی کے جوڑے کے ساتھ زندگی گزارنا، ازدواج کے رشتے کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نسل انسانی کے بقا اور دوام اور استمرار کے لیے کہ یہ انسانی نسل پے در پہ اس کا تسلسل چلتا رہے، تو یہ نکاح کا ایک جائز اور اللہ رب العالمین نے شرعی طریقہ مشروع قرار دیا کہ یہ انسانی نسل باقی رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند کیا ہے، اور شریعت کے مزاج میں یہ بات پسندیدہ ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نسل انسانی کے بقا کے لیے ایک انسان ایسی خاتون اور عورت سے شادی کرے جو زیادہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو، ودود، اور اسی طرح ولود، زیادہ بچے دینے والی ہو۔ تو یہ شادی کے مقاصد اور اس کی حکمتوں میں سے یہ انسانی نسل کی بقا اور اس کا دوام اور تسلسل اور استمرار بھی ہے کہ یہ انسانی آبادی بنی رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ نظام رکھا اس لیے۔ اور شادی اور بیاہ کی حکمتوں میں سے ایک بنیادی حکمت یہ بھی اللہ رب العالمین نے رکھا کہ یہ انسان کی فطری ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے، جو اس کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ایک انسان کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، اور اس جوڑے کے ساتھ ایک انسان اپنی، اگر اس کی بیوی اس کے رشتہ ازدواج میں اس کے لیے نیک ثابت ہو، صالحہ ثابت ہو، بہترین ثابت ہو، اس کے لیے مددگار اور معاون ثابت ہو، اور صحیح سالم جوڑے کے طور پر اس کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارے، تو وہ انسان کے لیے سکون کا، راحت کا، چین کا اور دنیاوی جھمیلوں کے ان تمام مسائل سے نجات کا اور ذہنی آلائشوں سے پاکی کا ایک ذریعہ اور سبب ہے یہ بیوی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک انسان اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ کا سسٹم اور نظام رکھا کہ یہ ہماری نسلیں ہیں،
ہاں ان کی پرورش کرنا، ان کی پرداخت کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی نگہداشت کرنا، ان کی دینی تربیت کرنا، اسلامی تربیت کرنا، جسمانی تربیت کرنا، فکری تربیت کرنا اور ان کی ذہنی تربیت کرنا، یہ ماں اور باپ دونوں مل کر کے آنے والی نسل کی صحیح انداز میں تربیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ شادی کے اللہ تعالیٰ نے مقاصد بتائے، اور ایک مقصد جو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کیا کہا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایک بیوی سکون کا ذریعہ بن جائے، ایک انسان کے لیے ہاں راحت اور چین کا سبب اور سامان بن جائے۔ آج ہمارے رشتوں میں ہاں یہ ناچاکیاں کیوں ہیں، ہمارے رشتوں میں ناکامیاں کیوں ہیں، ہمارے رشتوں میں بگاڑ کیوں ہے، اور حالات اتنے خراب سے خراب تر ہوتے کیوں چلے جا رہے ہیں کہ خرابی کے بجائے، فساد اور بگاڑ کے بجائے ہاں طلاق، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب نہیں ہے، شریعت کی حکمت کا ایک تقاضا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہاں رب العالمین نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، اور کوئی ایسا بھی نہیں کہ جیسا کہ مشہور کیا گیا ایک ضعیف روایت کے حوالے سے کہ ابغض الحلال، یعنی حلال ہے لیکن ناپسندیدہ حلال، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان رشتے ہو خراب ہو۔ ہاں شیطان کو یہ بات بلکہ مطلوب ہے، شیطان کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ یہ میاں بیوی کے رشتے خراب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، کہا ایک ابلیس ہاں یہ اپنا عرش کیا ہے پانی کے اوپر، سمندر کے اوپر بچھاتا ہے، پھر اپنے حواریوں کو، چیلوں کو، شیطانوں کو الگ الگ ڈیوٹی کے لیے بھیجتا ہے، اور جب وہ اپنی ڈیوٹی سے اس کے چیلے اور شیطان آتے ہیں سرغنا اپنے دربار میں، دوبارہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو کہا کہ میں فلاں کام کر کے آیا ہوں۔ کہا تم کیا کر کے آئے ہو؟ کہا میں فلاں کام کر کے آیا ہوں۔ تیسرے سے پوچھتا ہے تم کیا کر کے آئے ہو؟ کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان ایسا جھگڑا کرا دیا، ایسی دوری بنا دی، ایسی لڑائی کرا دی کہ دونوں کے درمیان طلاق اور خلا تک کی نوبت آ گئی۔ کہا اچھے ہاں نعم انتا، تو بڑا اچھا آدمی ہے، تو بڑا کام کر کے آیا ہے۔ تو ابلیس کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے جب رشتوں میں درار آتا ہے، جب رشتوں میں فساد آتا ہے، جب رشتوں میں بگاڑ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، اور اللہ رب العالمین کو یہ بات محبوب اور پسندیدہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے بندے کے ہاں ان رشتوں میں درار آئے، فساد آئے۔ لیکن جب یہ ابلیس اپنی ان سازشوں میں، اپنی ان چالوں میں، اپنی ان تدبیروں میں کامیاب کیوں ہو رہا ہے، ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کے دین کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ طلاق ہمیشہ رہا اور طلاق ہوتی رہے گی، اور اس طرح کی اللہ رب العالمین کے نظام ہے، شریعت ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ بس تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جیسا آج ہمارے دور میں ہو رہا، جیسا آج ہمارے سماج میں معمولی سے معمولی بات پر شیطان اپنی تدبیر میں، اپنی چالاکی اور ہاں اپنی پالیسی میں کامیاب ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان رشتوں میں خرابی اور فساد بگاڑ پیدا کروا ڈالتا ہے۔ تو ہم سوچیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کیوں ہمارے رشتوں میں اس قدر اتنی آسانی کے ساتھ طلاق کی شرحیں بڑھ رہی ہیں، خلا کے ڈیمانڈ بڑھ رہے ہیں۔ میاں اور بیوی دونوں سے ایک دوسرا سے یہ انداز نہیں تھا جو آج ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹیوں میں، ہمارے معاشروں میں بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا معاشروں کے اندر کہ ایک خاتون کسی شوہر سے خلا کا ڈیمانڈ کرے۔ ایک سماج اور معاشرے کے اندر کسی کے ہاں کسی کی بچی کا طلاق ہو جائے، کوئی مرد طلاق دیتے ہوئے 20 سال 25 سال 50 سال پہلے ہاں وہ بہت سوچ سمجھ کر کے یہ اقدام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو پاتا تھا، ہمارے بزرگوں کو یہ بات معلوم ہے۔ لیکن آج ہماری نئی جنریشن میں، نئے نوجوانوں میں یہ چیز کیوں اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، نئی لڑکیوں میں اس کی شرح اتنی تیزی کے ساتھ کیوں بڑھ رہی ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنا ہم اللہ کے دین سے دور ہوتے جائیں گے، اتنا ہی یہ فساد ہمارے سماج اور معاشرے میں اور تیزی کے ساتھ اس کی شرح بڑھتی جائے گی۔ دلیل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں آپ غور کریں، کیا ہمارے ہاں رشتوں کا معیار، رشتوں کے انتخاب کا معیار، رشتوں کے تعین کا معیار اور پیمانہ، میزان اور کسوٹی اللہ کا دین رہا؟
شریعت کی بنیاد پر ہم رشتے طے کرتے ہیں یا مالداری، حسب نسب، خاندان، حسن و جمال، یہ ساری چیزیں ہمارا معیار تو رہ گئیں. حسن و جمال ہمارے لیے اول ہو گیا، مال و دولت سرمایہ اس کا خاندان حسب نسب اعلیٰ ہے، ہاں اس کی بنیاد پر ہم نے رشتے کر لیے. اگر نظر انداز کسی چیز کو ہم نے کیا، نگلیکٹ کسی کو کیا اس رشتے کے تعین میں اور رشتے کے انتخاب میں، تو سب سے زیادہ کس چیز کو؟ دینداری کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. ہاں لڑکیوں سے رشتہ آدمی کرے گا تو خاندان دیکھے گا، مالداری دیکھے گا، حسن و جمال دیکھے گا بلا شبہ، لیکن دین بھی ایک حصہ ہے، ایک جز ہے. اس دینداری کو جب آپ اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں گے تو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا فاظفر بذات الدین، دیندار خاتون کو آپ ترجیح دیجئے، ہاں اس کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دیجئے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کا معاون اور مددگار ہوگا. اور جب آپ بتائیں کہ جب دینداری ہوگی بچے کے اندر تو اللہ کی قسم اس طلاق اور خلا کے حوالے سے وہ 100 بار سوچنے پر مجبور ہوگا. اس کی زندگی کا طرز و انداز اور ازدواجی زندگی کا اسٹائل ایک الگ انداز میں ہوگا. اور جب دینداری نہیں ہوگی تو اس کو طلاق کی قباحت اور شناعت اور ایک خاتون کی نگاہ میں اپنے شوہر سے جدا ہونے کے لیے خلا اور ڈیمانڈ کرنا، وہ اس کو کوئی حیا اور بے حیائی کا کوئی پیمانہ اور معیار ہی نہیں رہے گا. چھوٹی سی بات پہ جب اس کے دل و دماغ میں آئے گا، اور دین انسان کو کنٹرول رکھتا ہے، قابو میں رکھتا ہے، دائرے میں رکھتا ہے. اللہ کی شریعت اور اللہ کے نظام زندگی اور رسول اکرم کی سیرت و سنت کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھ کر کے فیصلے لینے پہ مجبور کرتا ہے. اور جب بے دینی ہوگی، آپ دیکھو اللہ کے رسول نے وعید بھی سنائی تھی کہ جب دینداری کی بنیاد پر رشتوں کا انتخاب نہیں ہوگا، دینداری کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوگی، تو اللہ کے رسول نے کہا اذا اتاکم او اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی تھی، کہا کہ اگر آپ کے لڑکے کے پاس یا کوئی آدمی دیندار لڑکی کا پیغام نکاح لے کر کے آئے، یا لڑکا دیندار ہے، صاحب اخلاق ہے، صاحب کردار ہے، من ترضون دینہ وخلقہ، جس کی دینداری اور جس کے اخلاق قابل تسلیم و قابل قبول ہے، فزوجوہ، تو تم شادیاں کر دو اپنی بیٹیوں کی ایسے لڑکے سے جو صاحب دین ہے. آپ بتاؤ ہمارے سماج کا کیا حال ہے؟ ایک مدرسے کا فارغ التحصیل آئے، بڑا دیندار ہو، خوبصورت بھی ہو، مکتب کی چٹائی پر بیٹھ کر کے پڑھاتا ہو، کسی صاحب ثروت کے گھر، اس کے گھر بچہ کا پیغام آئے، سیٹ صاحب تیار ہو جائیں گے کیا؟ بولو قطع. مولوی صف اول میں فجر کی نماز پڑھنے والا، چہرے پہ داڑھی ہے، کپڑا بھی اچھا پہنتا ہے، خوبصورت بھی ہے، دینی مجلسوں میں رہتا ہے، بے دینی سے اس کا دور دور تک کے کوئی واسطہ نہیں، لیکن 15,000 ہی تو پاتا ہے، پڑھا رہا ہے. اس کے گھر کے باپ کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے باپ کے پاس دکان نہیں، کاروبار نہیں ہے. ریجیکٹ کیا کہ نہیں کیا؟ پیغام نکاح اگر، اور کوئی غریب آدمی آج اپنی دینداری کی بنیاد پر کسی بڑے گھرانے میں رشتہ بھیجنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا. آج ہمارے حالات یہ ہے سماج اور معاشرے، اس کو معلوم ہے کہ ہماری دینداری کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. خاتون کو بھی معلوم ہے، ایک بچی کو بھی معلوم ہے، اور ایک بچے کو بھی معلوم ہے. اور آج یہی دینداری نظر انداز کرنے کی بنیاد پہ ہمارے سماج میں میرے بھائیوں سارے مسائل پیدا ہو گئے. اللہ کے رسول نے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اکرم نے کہا کہ اگر دیندار پیغام نکاح لے کر کے آیا اور شادیاں اس کی ریجیکٹ کی گئی، تو اللہ کے رسول نے کہا تکن فی الارض فتنہ، زمین میں فتنہ ہوگا، فساد عریض، بڑے پیمانے پر فساد اور بگاڑ ہوگا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ بگاڑ کیا ہوگا؟ یہی طلاق کی شکل میں ہوگا، خلا کے ڈیمانڈ کی شکل میں ہوگا. یہ بگاڑ اور فساد اور یہ عدم توازن اور ڈس بیلنس سماج کا آئلی اور خاندانی سسٹم میں جو سارا ڈس بیلنس ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا
کہ باپ پریشان ہے اپنی بیٹی سے، اور میرے بھائیوں اسی وجہ سے ہے کہ آج دین کی بنیادوں پر ہمارا انتخاب، ہمارے یہاں کیا حالات ہیں۔ ایک دیندار لڑکا ہے، ایک لڑکی کو کہا گیا آج ہمارے ہاں مالداری ترجیح کی بنیاد ہے، اور رسول اکرم نے کہا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے ساز و سامان اور مال و دولت میں سب سے بہترین ساز و سامان اور سب سے بہترین پونجی اور دولت کیا ہے؟ نیک خاتون، نیک خاتون۔ آج ہم نے اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے تو سارا جتن کیا، بچے والوں کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ بھائی بڑی حسین جمیل ہونی چاہیے، ہائٹ بڑی اچھی ہونی چاہیے، آنکھ کے انداز اور ہیئر کا اسٹائل اور یہ سب سارا سب ناپ کر کے شادیاں ہو رہی نا آج کے زمانے میں، ڈیمانڈ ہو رہا ہے تو بچیاں بھی اسی فیشن پر کھرا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باپ بھی یہ ڈگری ہونی چاہیے، بی کام ہو، MBBS ہو اور کیا کیا ہو، بنانے کے لیے بے چین ہے کہ نہیں؟ پاگل ہے بیچارہ کہ میری بیٹی کی شادی کے لیے اگر گریجویٹ نہیں ہے تو شادی نہیں ہونے والی، وہ گریجویشن کرا رہا، چاہے وہ زمین بیچ کر کے کرائے، جائیداد بیچ کر کے کرائے، گھر میں ماں کے زیور بیچ کر کے کرائے۔ یہ سماج کا ڈیمانڈ ہے تو اس ڈیمانڈ پہ کھڑا اتر رہا ہے۔ اگر سماج یہ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ نہیں مجھے نیک خاتون چاہیے اور یہ دنیا کا سب سے عظیم سرمایہ، سب سے بڑی پونجی ہے، سب سے بڑی دولت ہے، تو آج ایک باپ اپنی بیٹیوں کو نیک بنانے کی فکر میں لگ جائے گا، اور ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں یہی۔ اس لیے ہمارے سماج میں بے دینی کی وجہ سے میرے بھائیوں یہ سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک بیٹی اگر دیندار ہو تو اس کی نگاہ کے سامنے، اور دوسری وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج میں اس کے بعد یہ بنیادی حیثیت رکھنے والی، تو یہ جو ہمارا انتخاب ہے شادیوں میں، یہ دیندارانہ نہیں ہے، دین کی بنیادوں پر نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے دین اور اس کی شریعت کو نظر انداز کر دیا ہوا ہے، نہ لڑکے کے رشتے میں نہ لڑکی کے رشتے میں، اور پھر سماج اسی بات پر تربیت کر رہا ہے کہ لڑکا اگر کماسک ہے، بہت زیادہ آگے ہے تو اس کی شادی ہو جائے گی، بیوی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اعلیٰ ڈگری یافتہ ہے تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ سماج اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اسی بنیادوں پر، اور اس کی وجہ سے دین ہمارا پیچھے چلا گیا کہ نہیں گیا؟ اور جب تک دین کی طرف پلٹ کر کے آئیں گے نہیں، میں کہہ رہا ہوں ان سارے مسائل کا کوئی حل نہیں، آپ لکھ کر کے رکھیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ آج سماج میں جن بنیادوں پر بچے اور بچیوں کی تربیت ہونی چاہیے، دین کی بنیادوں پر، اسلاف اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کرتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تربیت کی آپ نے؟ آج سماج میں بیٹے اور بیٹیوں کی دینی تربیت اور ان کے اندر دینی شعور کا فقدان ہے۔ زندگی کے سارے مسائل میں جہاں فقدان ہے دینی شعور کا، وہیں ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ایک بیٹی جب ایک بیوی بن کر کے شوہر کے پاس جاتی ہے، ایک خاندان کے اندر، ایک گھر کے اندر بہو بن کر کے جاتی ہے، اور ایک بیٹا جب شوہر بن کر کے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کے پاس زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں ہے شریعت کے آئینے میں، ہے کہ نہیں؟ اگر اس کے پاس ہو کہ بھائی ایک بیوی، اگر دین کی بنیاد پر تربیت کریں، تربیت تو الٹی ہو رہی ہے، جو طلاق ہو رہی ہے نا، تربیت الٹی ہو رہی ہے۔ اسلاف پہلے اپنی بیٹیوں کو جب بھیجتے تھے تو پڑھو ایک نہیں، مجھے نمونے ذکر کرنے کا موقع نہیں، وقت بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ تربیت کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے بیٹا، بیٹی کو وصیت کرتے تھے کہ تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے، بیٹا تم جا رہی ہو اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، جس حال میں تمہارا گزر بسر ہو تم صبر کرنا، قناعت کی زندگی بسر کرنا، اللہ کے دیے ہوئے مال و منال، رہائش، رزق اور آسائش کے سامان پر صبر کرنا۔ آج بیٹا باپ تو بھیجتا ہے بیٹی کے لیے، اور اگر تنگی ہو جائے تھوڑی سی اور بیٹی کا فون گیا تو باپ سیٹ ہے جھلایا، ارے بیٹا میں فون لگاتا ہوں، داماد کو لگایا نہیں مسئلہ حل ہوا، سمدھی کو لگایا، ارے یہ کیا ہے میری بیٹی کو یہ کیا مسائل ہے، آپ نے نوکرانی کا انتظام نہیں کیا، برتن مٹواتے ہیں آپ اپنی بیٹی کو، اتنا میری بیٹی کو پریشان کرتے ہیں، ہاں بیٹا نہیں حل ہو رہا ہے۔ باپ گاڑی لے کر کے بیٹی کے گھر پہ پہنچ گیا، اس کی محبت اور چھوٹی سی بات پہ پہنچ جاتا ہے، نہیں پہنچ جاتا، دھمکانا شروع کیا کہ نہیں کیا سمدھی کو،
دھمکانا شروع کیا کہ نہیں داماد کو؟ دھمکانا شروع کیا کہ نہیں اپنے بیٹی کے ساس کو؟ تھوڑے سے مسائل پہ اب اگر آپ یہ الٹا تربیت، خیر کی تربیت کے بجائے الٹی تربیت بھول گیا اور آپ جلا گئے. یہ حالات ہمارے سماج کے ہیں. یہ بنیادیں ہیں جن کی بنا پر ایک بچی کا ذہن، آپ ایک بیٹے کا، ایک بیٹی کو ہماری ہے مائیں جو بچیوں کی پرورش کرتی ہیں، اگر ان کے پاس فون آیا، نئی نئی دولت آئی ہوئی ہے، نئے مال و دولت کا شباب ہے، جینے کا انداز بدل رہا ہے، اسٹائل بدل رہی ہے، اور ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ایک بہو کا ایک نئے گھر کے اندر جانے کا سلیقہ اور طریقہ اور طرز انداز کیا. تھوڑی سی تکلیف ہوئی، ماں کو فون لگایا، ماں ہوم منسٹر، وزارت داخلہ کی سب کچھ مالکن وہ چڑھ گئی اپنے شوہر کے اوپر، کہاں لے جا کے ڈبو دیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ چھوٹی سی باتوں پہ شروعات ہوتی ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ تربیت تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر مشکلات آئیں تو بیٹا صبر کرنا، پریشانیاں آئیں تو بیٹا صبر کرنا. ہاں فاطمہ رسول کی لخت جگر کیا کرنے آئی تھی؟ کہا رسول اکرم دادا جان چکی چلاتی ہوں، ہاتھ میرے سوج گئے، آٹا گھٹتے گھٹتے بڑی پریشانیاں ہیں، کیا دے دو کیا دے دو. نوکر مانگنے آئی تھی نا. رسول اکرم نے دیا. علی کو فون لگایا، بلا کر کے دھمکایا، ارے علی سرتاج رسول کی یہ بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، تم اس کے ساتھ یہ ناروا سلوک کر رہے ہو، میری بیٹی سے چکی پسوا رہے ہو، اتنی پریشانیوں میں اذیت میں ڈال کر کے رکھتے ہو. کہا نہیں بیٹا، میرے پاس خادم کا بھی انتظام نہیں ہے، اور یہ صفہ کے چبوترے کے پاس جو بیٹھ کر کے پڑھنے والے ہیں، ان کی خدمت کے لیے چند لوگ ہیں، جاؤ جو تم کر رہی ہو تمہیں کرنا پڑے گا، یہ سرداج رسول کی بیٹی ہے، کرنا پڑے گا. ہاں ایک وظیفہ بتا دے رہا ہوں، جاؤ سونے کے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرنا، سو جایا کرنا اور محنت کرتی رہنا میرا بیٹا، تم صبر کرنا. یہ تربیتیں ہوتی تھی. تو آ کر کے ایسی خواتین ہماری بیٹیوں کی، بہنوں کی، ہمارے والدین، گارجین اور سرپرست دین کی بنیادوں پر تربیت کرتے تھے، تو یہ تربیت کا نتیجہ اور اثر ان کی زندگیوں میں دکھتا تھا. کیا کہتے تھے؟ شوہر تمہاری جنت ہے، شوہر تمہارا اس لائق ہے کہ اگر کسی کو سجدہ کیا جائے اللہ کے بعد تو اللہ کے رسول نے کہا میں حکم دیتا کہ اس شوہر کا سجدہ کیا جائے. یہ ذہن بنا کر کے بھیجتے تھے. تب وہ بیٹیاں گھر سے ایک شوہر نکلتا تھا کہتی تھی کہ ایاک وکسب الحرام. آج کیا ہے؟ کما کر کے لاؤ، حرام اور حلال کی تمیز کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. شادی ہے، اتنے کا ڈیمانڈ ہے، بچوں کا کپڑا اتنے کے آنا چاہیے، میرا کپڑا اتنے میں آنا چاہیے، گھر کی یہ ضرورت ہے آنی چاہیے، سود لاؤ، لون لاؤ، بیاج لاؤ، بےمانی لاؤ، چوری لاؤ. ہاں وہ بیٹیاں جن کے باپ نے، جن کی ماؤں نے، جن کے سرپرستوں نے دین کی بنیاد پر تربیت کی تھی، تب وہاں طلاق کی شرح کم تھی، خلا کا تصور کم تھا. وہ بیٹیاں جب ان کا شوہر ان کے گھروں سے نکلتا تھا تو کہتی تھی اے میرے شوہر نامدار ایاک وکسب الحرام، تم گھر سے جا تو رہے ہو، ہاں اتق اللہ فینا، ہاں تم حرام کمائی سے بچنا اور ہمارے بارے میں ڈرتے رہنا، تم حرام کما کر کے قطعاً مت لانا. اگر ہم بھوک کا بھی سہارا لینا پڑا تو بھوک برداشت کر لیں گے، پیاس برداشت کر لیں گے، لیکن اگر ہاں اس حرام کمائی کی بنیاد پر جہنم کی آگ برداشت کرنی پڑی تو یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوگا. تب یہ بیٹیاں تھیں. یہ بیٹیاں کہاں سے آتی تھیں؟ کالجوں میں پڑھانے سے. یہ بیٹیاں کہاں سے پیدا ہوتی تھیں؟ کانوینٹوں کے حوالے کرنے سے. یہ بیٹیاں کہاں سے پیدا ہوتی تھیں؟ ماڈرن ڈگری کالجوں میں ماڈرن تعلیم دلانے سے نہیں. ہاں آپ تعلیم دیں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ دینی شعور، دینی پختگی، دین کی محبت، دین کا تصور ان کے دلوں میں یہ بیٹھنا چاہیے. تب جا کر کے رسول اکرم نے ایک شوہر کے بارے میں کیا کہا، ایک بیوی کے حوالے سے کیا کہا، کتنی فضیلتیں بیان کی. اگر وہ بے دین ہے، دینی مجلسوں سے دور ہے، دینی تعلیمات سے دور ہے، تو اسے شوہر کی عظمت کا احساس ہوگا؟ اسے معلوم نہیں. رسول اکرم نے کیا کہا کہ اگر کوئی آج تو ڈیمانڈ کر رہی ہے ایوم امرأۃ سالت طلاق، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اس طرح کے الفاظ
کہ اگر کوئی عورت طلاق کا ڈیمانڈ کرے، طلاق کا مطالبہ کرے، لم یجد رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو نہیں پائے گی. یہ کیوں مانگا رہی ہے؟ آج یہ خلا کا ڈیمانڈ ہو رہا ہے. اس کو دین کا شوق کی جنت کی اگر ڈر جائے، ارے میں چھوٹی سی بات پہ میرا شوہر میرے لیے کھانے کی چیز نہیں. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بچی نے ایک صاحب سے، اس کے پاس دنیا کی آسائش کے سارے سامان ہیں، صرف اس لیے اس نے طلاق لے لی اور طلاق کا مطالبہ کیا کہ جو ڈریس تھا اس سے میچنگ چپل اس کو نہیں مل سکی. اب جب دین کی بنیاد پہ تربیت ہوگی، جس خاتون اور بچی کو یہ معلوم ہوگا کہ طلاق کی ڈیمانڈ کرنے والی بچی جنت کی خوشبو سے محروم ہے، تو اتنے بڑے کام کے لیے وہ سوچنے پر مجبور ہوگی، کئی بار سوچنے پہ مجبور ہوگی. تو ہوتا اس لیے ہے کہ دینی شعور نہیں ہے، دینی فکر نہیں ہے. دین کی بنیادوں پر ہم تربیت کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آج کتنی ایک بیویاں ماڈرن ہو گئی ہیں، خواتین اپنی جاب پر، اپنی نوکریوں پر ڈپینڈ ہو چکی ہیں، انہیں شوہر سے کوئی لینا دینا نہیں، شوہر کے اوپر منحصر نہیں، ان کی زندگی منحصر نہیں ہے. تو کیا کرتی ہیں؟ جس انداز میں ایک شوہر کا مقام ہے، شوہر کی فرما برداری ہے، طاعت ہے، اس انداز میں وہ اپنے شوہروں کی فرما برداری نہیں کر رہے. اسی وجہ سے تو طلاق بڑھ رہی ہے. ایک شوہر جو اپنے، میں نے کیا بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی یہ نکاح اور شادی بیاہ رکھا ہے کہ فطری ضرورتوں کی تکمیل ہو. اور جب فطری ضرورتوں کی تکمیل نہیں ہوگی تو ایک وقت آتا ہے کہ شوہر چڑچڑاپن کا شکار ہوتا ہے، بیوی سے محبت اور بیزاری کا رخ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، بیوی سے دوریوں کا تسلسل دھیرے دھیرے بڑھتے چلے جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ایک بیوی سے جب اس کا شوہر اپنی فطری خواہشات کی، شہوانی خواہشات کی، جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے مطالبہ کرے، تو کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک خاتون اگر تنور پر ہو، چولہے پر بیٹھ کر کے کھانا پکا رہی ہو اور شوہر کو ضرورت محسوس ہو رہی اس کی بیوی کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنا چولہا اور اپنا بنانے والا کھانا چھوڑ کر کے اپنے شوہر کی تکمیل کے لیے آئے. آج یہ کنسپٹ ہے، اتنی ماڈرن ہو گئی، اتنی آزادانہ خیال، آزادی نسواں اور آپس میں عورت اور مرد کے مساوات کے نعروں نے، حسین نعروں نے کس قدر مسلمان عورتوں کے دلوں میں مغربی تہذیب اور کلچر نے کس طرح سے یہ آپس میں دوریاں بڑھائیں. جو ایک تقدس تھا شوہر کا، جو ایک احترام تھا شوہر کا، جو ایک عظمت تھی شوہر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت. ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو اپنی بستر پر بلائے اور وہ بیوی انکار کر دے انتجیہ آنے سے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. کہا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، تنور پر ہو، روٹیاں بنا رہی ہو اور اس کا شوہر دعوت دے رہا ہے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے، تو آنا پڑے گا اسے. یہ عظمت ہے ایک شوہر کی، یہ مقام ہے ایک شوہر کا. اور اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو اس بات کا، میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، یہ حالات درست کب ہوں گے؟ جب ایک بیوی اپنے شوہر کے مقام کو سمجھے گی، ایک بیوی اپنے شوہر کی عظمت کو سمجھے گی، تب جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ کب آئے گا؟ میں نے بتایا نا، بنیاد ہے دین کا شعور، کنجی ہے دین کی تفہیم، دین کا اصلی کنسپٹ اور تصور، اور دین کا خاندانی نظام اور عائلی نظام جاننا، شرح و بسط کے ساتھ کی ایک فیملی زندگی دینی نقطۂ نظر سے ہمیں کس طرح گزارنا ہے. تب جا کر کے ہمارے یہ رشتے دین کی بنیادوں پر آگے بڑھیں گے اور طلاق اور خلا کے مسائل میں کمیاں آئیں گے. یہ کیسے آئے گا کہ ایک شوہر کی عظمت یہ ہے، کس کے حکم ہے؟ رسول اکرم کا. کب آئے گی؟ جب کسی مولوی کی تقریر سنے گی، حدیث کی کتاب پڑھے گی کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے اگر میں کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو کس بات کا حکم دیتا؟ کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ تعظیم اور تکریم اور تقدیس اور احترام کا جو معیار شریعت نے رکھا ہوا ہے، آج یہ ہماری اور اسی طرح عورتیں بھی، آدمی غلام سمجھتا ہے. کیا ایک خاتون اس کے لیے غلام ہے؟
ابھی آپ حسن اخلاق کے موضوع پر خواتین کے حوالے سے تقریر سن رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام بتایا کرتے تھے، کتنے پیار، کتنی کا سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جس کا اپنی فیملی کے ساتھ اخلاق ہو۔ تو شوہر کو بھی یہ آزادی نہیں دی کہ ایک خاتون کو وہ اپنی گروڈی سمجھے، غلام سمجھے، لوڈی کی طرح برتاؤ کرے۔ ایک بیوی ہے، گھر کی مالکن ہے، اور اس کی خوشی اور اس کی مسرت کا آپ ایک نقطہ، ہاں آپ میرے بھائیوں ذہن میں باتیں بہت ساری گردش کر رہی ہیں، ایک نقطہ آپ ذہن میں اپنے رکھیں کہ قابل غور کہ ایک بیوی کے لیے ایک شوہر کا تعامل کیسا ہونا چاہیے، کہ اس کی خوشی کے لیے ایک شوہر کو اللہ تعالیٰ نے کتنی رخصت دی کا سب کام کرے، اس کو خوشی پہنچائے، اس کو کھانا کھلائے، اس کی ضروریات زندگی کا انتظام کرے۔ کہا اگر نان و نفقہ کی صلاحیت نہیں ہے تو شادی ہی نہ کرے، شادی ہی نہ کرے اگر بیوی کی ضروریات کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ بیوی کے لیے اس کے شوہر کے اوپر جہاں ایک توازن ہے، بیلنس ہے۔ آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کہا کہ ایک آدمی 3 مقامات پر جھوٹ بول سکتا ہے، ہاں اسی میں سے ایک جگہ کون سی ہے؟ کذب الرجل لامرأته لیرضیہا، ہاں ایک آدمی اپنی بیوی سے جھوٹ بولتے، کیا بولے؟ جھوٹ بولتے۔ بیلنس بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، توازن رکھا ہے کہ جہاں شوہر کو یہ عظمت دی کہ وہ کسی بھی حال میں ہاں اس کے ساتھ انکار کا تعاون برتاؤ نہ کرے، اس کی خدمت کرے۔ یہ میں نے ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے شوہر کے حوالے سے رکھی۔ دوسری چیز یہ رکھا کہ بیوی کے حوالے سے بھی شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی خوشی اور مسرت کے لیے سارے اسباب و عوامل اختیار کرے، حتیٰ کہ اگر کبھی جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو، جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو جھوٹ بول سکتا ہے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ بتاؤ ایک شوہر کی زندگی میں بیوی کی خوشی کتنا بڑا اہم معاملہ ہے۔ ہاں آپ جھوٹو کہتے ہیں، بیوی کو لگتا ہے کہ آج کھانا آپ نے بہت اچھا بنایا، اس کو خوشی پہنچ گئی، آپ کو نہیں اچھا لگ رہا، بیوی سے آپ جھوٹو بولتے نہیں اچھی لگ رہی ہے، آپ تو آج بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں، ہاں یہ جھوٹ نہیں، کیوں؟ اس کو خوشی پہنچ گئی۔ تو یہ بیلنس ہے شریعت کا کہ شوہر بیوی کو خوش کرنے کی جب یہ کنسپٹ اور یہ تصور اور یہ مزاج، یہ دینی جو سلیقہ اور طریقہ اور دین کی تربیت کی بنیادوں پر ہمارے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جب یہ فروغ پائے گا ہمارے ذہن و دماغ میں زمین کی سطح پر، اور ہم طریقے زندگی، سلیقے زندگی اور خاندانی اور آئلی سسٹم اور نظام کو جانیں گے، ہماری بہنیں جانیں گی، بیٹیاں جانیں گی، ہمارے نوجوان جانیں گے، تب یہ جا کر کے تعامل ہوگا، اور پھر ایک خوشگوار استوادی زندگی ہماری زندگیوں میں پنپے گا، فروغ پائے گا، اور یہ طلاق اور خلا کے مسائل ہماری زندگیوں سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ رشتے اسی طریقے سے آپ دیکھو میرے بھائیوں کہ رشتوں میں جو بگاڑ ہوتا ہے، 2 باتیں اور کہہ کر کے بات، میری پروگرام بھی زیادہ لمبا ہو گیا اور میری بات لمبی ہو رہی ہے، کہ آج جو شادیاں ہو رہی ہیں، یہ تو سب سارا ہنگامہ ہے ہی ہے، ارتداد کا، غیر مسلموں کے ساتھ جانے کا، شادیوں میں نے بتایا کہ تربیت بھی نہیں ہوتی ہے، اور ماں باپ اپنی بچیوں کو نکاح کے بعد تھوڑا سا زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں، چڑھاتے ہیں، صبر و قناعت کی تعلیم کے بجائے انہیں اور ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے سسرالی رشتوں کے خلاف، شوہر کے خلاف۔ یہ بہت بنیادی وجہ ہے۔ اور اسی طرح سے شوہر کی جنسی خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے ماڈرن تہذیب میں کہیں نہ کہیں کمیاں اور خامیاں اور ایک سسٹم بدلا ہے۔ آج عورتیں آزادانہ زندگی گزارنے کے تعلق سے گھر سے باہر گھوم رہی ہیں، ٹی وی پر مگن ہے، موبائل میں مگن ہے، شوہر مگن ہے، دونوں میں جو ایک قربت اور رفاقت اور آپسی یگانگت فروغ پانی چاہیے، وہ سارا سلسلہ نہیں ہے۔ اسی طرح طلاق اور خلا کے مسائل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ شادیوں میں تھوپنے کا بھی سسٹم بڑا فروغ پا رہا ہے۔ تھوپنا کیا؟ باپ کو رشتہ پسند آیا، لڑکا پسند آیا، بچی سے اجازت کے بغیر لے جا کر کے اس نے شادی کر دی، ہوتا ہے نہیں؟ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ ایک خاتون سے، ایک لڑکی سے باقرہ کیوں نہ ہو، اجازت لی جائے اس کے شوہر کے حوالے سے کہ تم اس نکاح سے مطمئن ہو یا۔ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا دین سے عدول، دین سے دوری اور دین سے
ہاں بیزاری کے نتیجے میں یہ سارے مسائل ہیں. ہم نے دین کو مکمل طور پر اپنے خاندانی سسٹم میں لانے کی کوشش نہیں کی. نظام الہی اور نظام ربانی اور نظام شریعت کیا ہے کہ باپ بھی مطمئن ہو اور بیٹی بھی مطمئن ہو. لیکن باپ مطمئن ہے, بیٹی مطمئن نہیں. ایک طرف کیا ہوتا ہے, لو میرج ہو رہا ہے, ہاں باپ مجبور ہے, لاچار ہے, کچھ نہیں کر پا رہا ہے, میں نہیں کر, انکار بھی نہیں کر پا رہا ہے اور اقرار بھی نہیں کر پا رہا ہے. بیٹی کہہ رہی ہے میری شادی بسا اوقات غیر مسلم سے کر ڈالتی. دیکھ رہے ہیں آپ سماج میں واقعات کیسے کیسے دکھنے کو آپ کو ملتے, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو وہاں بیٹی کی رضامندی ہے, وہ بیٹی اپنے آپ کو باپ کی, ہاں لا نکاح الا بولی, بغیر ولی کے, ہاں باپ کی رضامندی کے نکاح کا تصور ہی نہیں ہے, نکاح مکمل ہی نہیں ہو سکتا. تو دونوں کی رضامندی اس میں شامل کی گئی ہے. تو اس لیے کبھی باپ خوش ہوتا ہے, بیٹی ناراض ہوتی ہے, بیٹی خوش ہوتی ہے, باپ ناراض ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دونوں میں, اور آپ یہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام رکھا ہے کہ بیٹا بھی مطمئن ہو. بسا اوقات بیٹا مطمئن نہیں ہوتا ہے, بیٹی شوہر سے مطمئن ہوتی ہے, شوہر اپنی بیوی سے مطمئن نہیں ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا نیچر ہے, انسان کی فطرت ہے, اسے اپنی پسند اور چاہت کی چیز چاہیے, پوری زندگی کا معاملہ ہے. تو وہ آدمی کیا کرتا ہے, جب اس کا مزاج نہیں ملتا ہے تو ایک وقت آتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑے پن کا شکار ہوتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیغام نکاح بھیجا. مرد بھی دیکھ لے, بیٹی بھی مطمئن رہے, باپ بھی مطمئن رہے, خاندان بھی مطمئن رہے, تب جا کر کے سارے اطمینان کے بعد جو رشتہ بنتا ہے تو وہ خوشگوار ازدواجی زندگی کا رشتہ بنتا ہے. اور جب باپ اگر تھوپ دے یا بیٹی زبردستی کر لے تو وہ رشتوں میں, تھوپنے والے رشتوں میں وہ محبت, وہ یگانگت جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکاح میں ہم نے محبت ڈالی ہوئی, ایسی محبت کہ نکاح کی طرح آدمی محبت کا کوئی ذریعہ نہیں جانتا ہے. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک عورت نے رسول گرامی کے زمانے رسالت مآب میں پیغام نکاح بھیجا. تو رسول اکرم نے پوچھا نظرت الیہا, کیا آپ نے اس عورت کو دیکھا جس نے پیغام نکاح دیا ہے؟ یعنی لڑکا بھی دیکھ لے, وہ بھی مطمئن رہے, لڑکی بھی مطمئن رہے, لڑکے کا باپ بھی مطمئن رہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھا. کہا فانظر الیہا فانہ اجدر ان یؤدم بینکما. بہت پیاری بات کہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھ لو تم, مغیرہ پیغام نکاح دیا ہے اس لڑکی نے, جا کر کے دیکھ لو. اگر تم دیکھ لو گے تو شاید تم دونوں کے بیچ دوام کے لیے, خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے تمہارا یہ دیکھنا زیادہ بہتر ہوگا. اب کہیں کوئی ارے میں بڑا پرہیزگار ہوں, مجھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ رسول اکرم کا مشورہ کہہ رہے ہیں کہ دوام, رشتے میں, نکاح میں دوام کے لیے یہ بہتر ہے, زیادہ مناسب ہے. رسول اکرم مشورہ دے رہے ہیں. تو لڑکا بھی لڑکی سے مطمئن ہو, لڑکی لڑکے سے مطمئن ہو, تب جا کر کے ہمیں رشتے کی شکل دینی چاہیے. بسا اوقات بڑا اچھا لڑکا مل گیا, لڑکی کو اطمینان نہیں ہے, باپ نے اس کو ٹھوک دیا. لڑکی کو اطمینان ہے, باپ کو اطمینان نہیں ہے, یا لڑکے کو. تو یہ ساری چیزیں. اور آخری بات میرے بھائیوں میں جو کہنا چاہتا ہوں, میری مائیں اور بہنیں بھی ہیں, ہمارے نوجوان بھی ہیں, کہ رشتے نبھتے نہیں ہیں, نبھائے جاتے ہیں. نبھتے, یہ جملہ یاد رکھنا, نبھائے جاتے ہیں. آج ہماری زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا, چھوٹے چھوٹے باتوں پر مسائل. آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشورہ دیا, کہا کہ لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہ منھا شیئا رضی منھا آخر. ایک مومن کی زندگی میں اگر بیوی ہے, آیا گھر میں موبائل چلا رہی, تو ظاہر سی بات ہے چڑ ہوگی. اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اذا نظر الیہ سرت, استقبال کرے, اس کا ویلکم اور سواگت کرے. بیوی کو اس کیفیت اور حالت میں دیکھے کہ چہرے کو ایک خوشی آئے. یہ رسول اکرم نے بیان کیا, یہ بیوی کا حلیہ ہونا چاہیے, بیوی کا انداز ہونا چاہیے. لیکن رسول اکرم نے کہا کہ بعض بیویاں ہیں کھانا اچھی بناتی ہے, بڑی خوبصورت ہے, آپ گھر سے دروازے میں باہر آئے, استقبال کا طریقہ اس کا اچھا نہیں ہے, لیکن دوسری چیزیں اس کی آپ کو پسند آتی.
تو آپ کہو کہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ جب دیکھے تو خوش ہو جائے، بن ٹھن کر کے سنور کر کے آیا، بنتی نہیں ہے ٹھنتی نہیں ہے، لیکن کھانا اچھا بناتی ہے، خدمت بڑھیا کرتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، تو نبھانے کے لیے رسول اکرم نے ایک تسلی کا سامان دیا، لا یفرق مومن مومنہ، ایک مومن کسی مومنہ خاتون کے پیچھے نہ پڑے، ہاں اگر کوئی اس کو اس کی کوئی چیز ناپسند ہے تو رضی منہا آ کر دوسری خوبی دیکھ لے، دوسری اچھی عادت پر نظر دوڑا لے، صبر کر لے کہ یہ خوبی نہیں ہے، تو جب تصور پیدا ہوگا تو آدمی کے اندر نبھانے کا رشتہ جذبہ پیدا ہوگا میرے بھائی۔ اور آپ دیکھو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا حضرت صفیہ کو، تو وہ حضرت جبریل امین آئے اور کہا لا تطلقھا، آپ کو کوئی بات ان کی ناگوار لگ رہی ہے تو آپ طلاق مت دیں، اللہ کا پیغام ہے۔ کس کو؟ رسول اکرم نے بھی ارادہ کیا۔ ثابت ہوتا ہے طلاق کہ کوئی بہت بڑا عیب کا مسئلہ نہیں ہے، آدمی کو ناگوار ہوگا، نہ مسائل اس کی زندگی میں طرح طرح کے مسائل ہوں گے، تو اس کے لیے خیر اگر چھٹکارے میں ہے، دوری میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے شریعت میں بسا اوقات یہ رحمت کے درجے میں ہے، آدمی کے لیے اس کی زندگی میں رحمت کے درجے میں۔ تو رسول اکرم نے طلاق کا ارادہ کیا، جبریل امین آئے، کہا طلاق مت دیجیے، کہا کچھ خوبیاں بھی ہیں صفیہ کی، کچھ خوبیاں بھی ہیں اللہ کے رسول، انہا قوامۃ و صوامہ، بڑی عبادت گزار، رات بھر قیام کرتی ہے، دن بھر روزے رکھتی ہے، اللہ کے رسول کوئی عیب آپ کو ناپسند لگی ہوگی، طلاق کا ارادہ آپ نے فرما لیا، لیکن بڑی نیک خاتون ہے۔ تو رشتے، میرا یہ کہنے کا مطلب ہے میرے بھائیوں، رشتے نبھتے نہیں ہیں، نبھائے جاتے ہیں۔ نبھانے کی فکر جب ہماری خواتین میں آ جائے گا، ہمارے نوجوانوں میں آ جائے گا، تو بہت ساری چھوٹے چھوٹے مسائل پہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایسے بچی کا ذہن بن جائے، بچے کا ذہن بن جائے، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا تربیتی موضوع ہے، بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے۔ یہ چند بنیادی باتیں میں نے وقت کی قلت اور حالات کے تناظر میں اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو یہ ہمارا دینی، چونکہ دینی نقطۂ نظر سے اور سارے مسائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں رہا ہے کہ آیا آدمی ناراض ہو گیا، اس کا ایک اسٹیپ بتایا ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھو، اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ پہلے آپ سمجھائیں، تعلیم دیں، تربیت دیں، اگر بہت زیادہ نہیں سمجھ میں آتا، کتنے لوگ ہیں چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، طلاق طلاق طلاق، فائر کر دیا، پستول نکالا اپنی زبان سے، تینوں فائرنگ کر دی، ختم ہو گیا کہانی، اب دوڑ رہے ہیں مولانا کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اسٹیپ بتایا ہے، کہا کہ اگر تمہیں طلاق اسے کچھ خرابی آ رہی ہے، بیوی کے بد دماغی، بیوی کے بد کرداری کا احساس ہو رہا ہے، تو سمجھاؤ، نصیحت کرو، نہیں مان رہی ہے ماننے سے تو پھر اس کو بستر الگ کر دو، نہیں مان رہی ہے بستر الگ کرنا عورت کو بہت بھاری گرا گزرتا ہے، نہیں مان رہی ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس خاتون کو تم مارو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جانور کی طرح نہیں مارنا، بالسواک و نحوہ، مسواک جیسی معمولی سی چیز، یہ عورت کا مقام ہے، تم مارو۔ اگر مارنے کے بعد بھی نہیں ہوتی ہے، تب اللہ تعالیٰ اگر کوئی راستہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تب طلاق کی نوبت آپ کے لیے رکھے۔ کھلا آپ اپنے شوہر کو خاتون سمجھائے، نہ اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے، جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے، تو اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی، پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ سارے مسائل ہو جاتے ہیں تو دارالقضا میں آپ لے جائیے، لڑکی کا ایک آدمی حکم فیصل بن کر کے آئے گواہ، لڑکے کا ایک آدمی، دونوں بیٹھے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کا طریقہ رکھا ہے، حج کا طریقہ رکھا ہے، روزے کا طریقہ رکھا ہے، ایسے اللہ نے طلاق کا بھی سسٹم رکھا ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب جس کا دل کہے ٹھوک دے، گولی چلا دے، اور طلاق مار دے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طہر کے عالم میں آپ انہیں طلاق دو، انہیں آپ ناپاکی کے ایام میں طلاق، یہ ایک سسٹم ہے، میں اس طرف جاؤں گا تو بات دوسری ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، ایک نظام رکھا، اس عائلی اور خاندانی طلاق کے نظام کو، خلا کے نظام کو بھی ہم جانیں۔ اور سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ دین کے شعور کو ہم فروغ دیں اپنے گھروں کے اندر، اپنی بیٹیوں کے اندر، اپنے نوجوانوں کے اندر، اور دین کی بنیادوں پر رشتوں کو ہم فروغ دیں۔ دین کی برکت سے ہماری، جب ہمارے نکاحوں کا کیا حال ہے، آج کتنے اخراجات بڑھ گئے،
برکت چھین لی گئی. اللہ کے رسول نے ان اعظم النکاح برکۃ نیسرہ معونہ، وہ نکاح زیادہ بابرکت ہے جس میں خرچ کم ہو. تو آج ہماری حالت کیا ہے؟ جتنے زیادہ اخراجات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں برکت سے محروم کر رہا ہے. تو ہم توبہ کریں، اللہ سے روئیں، اور اللہ کے عذاب کا کہیں ہم شکار اللہ کے دین سے بغاوت کی بنیاد پر تو نہیں ہے. یہ سارے حالات جو پنپ رہے ہیں، اور یہ موبائل ہے، نشہ ہے، یہ سارے بھی بنیادی مسائل ہیں، وہ الگ موضوع ہے. ہاں تو موبائل یہ بہت بڑا فتنہ ہمارے سماج میں، ہمارے ذہن و دماغ پر اثر انداز کر رہا ہے نشہ کی وجہ سے. ہاں، اور کتنے لوگ ہیں کہ آج نوجوانوں میں نشے کی وجہ سے مردانگی کی طاقت اور قوت نہیں ہے، عورتیں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہیں. تو یہ سب مسائل ہیں جو ہمیں سب کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو دین کی بنیادوں سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے عائلی اور خاندانی نظام کی اصلاح فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو، ہم کو، سب کو خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرمائے. اور جن کے دلوں میں ناچاکیاں ہیں، جن کے دلوں کے رشتوں میں ناکامیاں، اللہ ان رشتوں کو استحکام اور مضبوطی عطا فرمائے. اور اللہ اس فتنے سے، طلاق اور خلا کے مسائل سے امت کو، ملت کو اللہ نجات عطا فرمائے، اور شادیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.